تھا نہ کبھی ہے نہ رہے گا۔ ان لوگوں نے سازش کی کووڈ کے درمیان میں اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کورٹ سے تمام لوگ بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو کام دعوت کا کیا جاتا ہے، دین کا دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی حکومتوں کا یا شخصیت کا محتاج نہ تھا نہ کبھی رہے گا۔ اللہ کے دین کا پیغام اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور اللہ ان سے اپنا کام لینے والا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کوئی دوسری حکومت کچھ بھی کر لے، مگر بھارت کے سمویدھان کے تحت تبلیغی جماعت کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والے، اناپ شناپ بکنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے اور سچائی کو پہچانے۔ تیسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ آج ہم نے یہ سنا کہ کل ہمارے وزیر اعظم نے پورے بھارت کے جو میئر تھے بلدیات کے، ان کو بلا کر کہا کہ توڑ پھوڑ زیادہ مت کریے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، توڑ پھوڑ 6 دسمبر کو کس نے کی تھی بتاؤ آپ؟ توڑ پھوڑ کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آخر کیوں گیان واپی اور متھورا کی مساجد کے بارے میں آپ ہی سے تعلق رکھنے والے لوگ بکواس کرتے ہیں، زہر آلودہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ گیان واپی اور متھورا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانچویں بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اب جب اتر پردیش میں تنظیمی طور پر مضبوط ہو چکی ہے اور اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے انتخابات میں مجلس پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے، تو سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سب پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ مجلس ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، مجلس بھی ٹیم ہے۔ ہم سماجوادی پارٹی کے یہ ذمہ داروں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ اگر مسلمانوں کی قیادت بنانے کا کام اور ارادہ اور نیت مجلس رکھتی ہے تو اس میں سب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اتر پردیش کا یادو اکھلیش یادو کو اپنا نیتا نہیں مانتا؟ ہر برادری، ہر ذات نے اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈر کو بنایا، یا اپنی سیاسی قیادت کو بنایا، یا اپنا نیتا بنایا، اور ان سے انصاف بھی کیا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے مسلم اقلیت کو اسد الدین اویسی مجلس کے جلسے سے پیغام دیتا ہے کہ آپ اتر پردیش میں 8-9% نہیں ہے، 11% نہیں ہے، آپ اتر پردیش میں 19% ہے۔ آپ کو اپنی سیاسی قیادت بنانا ہے، آپ کو اپنے نمائندوں کو اپنے ووٹ سے کامیاب کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی نسل آپ کو سلام کرے گی، آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔ ورنہ یاد رکھیے، ورنہ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے، بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنی ناانصافی کا شکایت اگر کرتے اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے، بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنا حق ماننا، اگر حق ملنا چاہیے، اگر آپ کو اپنا حصے داری کی شکایت ہے کہ ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، نوجوانوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ریزرویشن ملنا چاہیے، اگر کسی مسلم باپ کو اس کی ماں کو شکایت ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یاد رکھو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ یاد رکھیے جس کے پاس طاقت ہوگی اسی کے سامنے لوگ آ کر جھکتے ہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اس اتحاد کے سفر کو روکنے کے لیے اتر پردیش کے مسلمانوں میں جو ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ اب جب سب سماج کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیے کہ ہم کو اپنی قیادت کو بنانا ہے تو ہمارے ہی صفوں سے لوگ کھڑا کیے جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان، سراج الدولہ کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو یاد رکھیے کہ مسجد ہے اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اخرج فإنک منافق، تو ایسے منافقین، ایسے دلال لوگ ہماری صفوں میں آئیں گے جو آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر تم مجلس کو ووٹ دو گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیتنا اور ہارنا یہ جمہوریت کا کھیل ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ جیتیں گے بھی اور کوئی ہارے گا بھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتر پردیش کا مسلمان صرف سماجوادی پارٹی کو، کانگریس کو، بی ایس پی کو ووٹ اس لیے دے کہ وہ بھی جیت جائے، بی جے پی ہار جائے اور مسلمان ہار جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ آ رہے ہیں اور سماجوادی پارٹی کی طرف سے مشاعرے کیے جا رہے ہیں، سماجوادی پارٹی کی طرف سے مشاعرے کیے جا رہے ہیں اور وہی سماجوادی پارٹی مشاعرہ کر کے ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتی ہے، بادشورہ کو بلا لیتی ہے، بیچارہ شاعر کلام پڑھتا ہے اور مسلمان تو معصوم واہ 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 کر کے آپ گھر چلے جاتے ہیں۔ کتنی واہ واہ کریں گے بتاؤ؟ تم نے اپنی زبان سے کئی سال سے واہ واہ کر رہے ہیں، مگر وہ واہ واہ آہوں میں تبدیل ہو رہی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تم نے مشاعروں میں شرکت کر کے ایک شاعر کے کلام پر واہ واہ کیا، مگر بتاؤ جو بربادی تمہارے گھر میں اور ہمارے اطراف میں ہو رہی ہے اس کا کون اس کا ازالہ کرے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی سماجوادی پارٹی ہے، اگر مسلمانوں سے ملے گی تو بولے گی بھائی چارگی پیدا کرو، اگر کوئی غیر مسلم کے پاس جائے گی تو بولے گی سماجی نیائے کی بات کریں گے، سماجی انصاف کی بات کریں گے، مسلمانوں سے سدبھاونا کی بات، اور کسی اور سے ملیں گے تو بولیں گے نہیں سوشل جسٹس ہونا چاہیے، ساماجک نیائے ہونا چاہیے۔ کیا مسلمان کو ساماجک نیائے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مسلمان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ اور وکیل یادو ہر چیز پہ کہتے کہ میں نے ایک کام کا ادگھاٹن کر دیا تھا، میں ایک کام کا انوگریشن کر دیا گیا، اور جب موڈی کرتے ہیں تو اکیلیش بولتے نہیں میں نے اس کام کا شروعات کی تھی۔ ہاں اکیلیش، میں آج نگینا کی سرزمین سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم جو کام شروع کرتے موڈی اور یوگی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یوگی نے CAA کے احتجاج میں 22 مسلمانوں کو گولی مار دی حکومت نے۔ تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یہی بجنور کا سلیمان ایک نوجوان بچہ جمعے کی نماز میں اس کو پولیس نے گولی مار کر اس کی لاش کو پھینک دیا تھا۔ ہاں اکیلیش، تم نے مظفر نگر شروع کیا تو یوگی نے یہ CAA کے احتجاج میں یہ کام کر دیا۔ ارے یہ سب چیز تم ہی شروع کرتے ہو۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سماجوادی پارٹی نے UAPA کا قانون کی، موڈی کے قانون کی تائید کی، اور وہ قانون کے تحت آج جیلوں میں مسلم نوجوان دلی کے فسادات میں سڑ رہے، بھارت کے کونے کونے میں سڑ رہے، 120 دن تک ڈیٹینشن کا ٹائم۔ ہاں یہ اکیلیش، تم ہر کام تم ہی شروع کرتے ہو، تم ہی اس کا ادگھاٹن کرتے ہو اور اس کام کو مکمل کرتے ہیں لوگ۔ ہاں تم نے بجنور میں فائرنگ کی تھی تو یوگی کی حکومت آئی اور 27% مسلمانوں کا انکاؤنٹر میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ سب چیز آپ ہی شروع کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں مسیحا بن کر۔ ارے بتاؤ تم نے کیا کیا، کون سا کام کیا؟ 2000 تمہاری حکومت تھی، جب بجنور میں فساد ہوا تھا تم نے کیا کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ مسائل تو بہت ہیں، مگر آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ سے گزارش کرنی آئی ہے کہ متحد رہیے،
اب ایک موقع اللہ ہم کو سب کو دے رہا ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اور اپنی دعاؤں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ بھارت کے پردھان منتری یوگی کو اپیوگی بولتے ہیں، اور خود نیتی آیوگ کہتا ہے کہ بھارت میں تیسرا پردیش جہاں پر سب سے زیادہ غریبی ہے تو اتر پردیش ہے۔ مبارک ہو مودی صاحب، اس میں اپیوگی کا کام کر دیا کہ اتر پردیش میں تیسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں۔ اور میرے عزیز کے قانون کے خلاف آپ تمام نے احتجاج کیا، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر بجنور میں، نگینہ میں ایک تاریخ رقم کی آپ نے، اور یقیناً اس میں ہم نے 2 مسلم نوجوانوں کو کھویا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سلیمان کو اور انس کو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جن ظالم لوگوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان بچوں کا قتل کیا، اللہ ان کی نسل کو برباد اور طاقت دے۔ جو لوگ سلیمان اور انس کو گولی مارے، یاد رکھو تم زیادہ دن تک نہ میں زیادہ دن تک دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں۔ تم نے ظلم کیا، اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ یاد رکھو تم نے معصوم بچوں کو گولیاں چلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری اولاد جنہوں نے سلیمان اور انس کو گولیاں چلائی، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد تمہارے سامنے اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ جب تم کو معلوم ہوگا اولاد کی طرح کیا ہوگا۔ تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو غریب کو بچانے کے لیے، مظلوم کی حفاظت کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ سماجوادی پارٹی مجلس کو فرقہ پرست کہتی ہے، ہم اکھلیش یادو سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ یہ سنیل سنگھ کس کا رشتہ دار ہے؟ ہندو واہنی کا جنرل سیکرٹری سنیل سنگھ، بابا کی ہندو واہنی کا سنیل سنگھ اکھلیش یادو کے پاس آج ان کے بغل میں بیٹھا ہے، اور وہ سیکولر ہو چکا ہے، واہیات باتیں اور بیانات وہ دے چکا ہے، مگر ان کی نظر میں سیکولر ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کون سا سیکولرزم ہے کہ جو ہندو واہنی کا لیڈر ہے وہ سماجوادی میں چلا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی کے بجنور ضلع میں مبارک پور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہمارے وزیر اعظم نے اپنی من کی بات میں مبارک پور کی عوام کو مبارکباد دی، اس لیے کہ مبارک پور میں مسلمانوں نے بیت الخلا کو بنایا۔ مگر مودی جی مبارکباد سے کیا ہوگا؟ کیا آپ نے مبارک پور کے بسنے والے مسلمانوں کو پردھان منتری گرامین آواس یوجنا میں کوئی گھر بھی دیا تو معلوم ہوگا نہیں، گھر نہیں دیں گے تم کو، صرف زبان سے تمہارا شکریہ ادا کر دیں گے۔ یہ وزیر اعظم کی پالیسی رہی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، مگر بتائیے کیا گیان واپی مسجد کو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ کیا متھرا کی مسجد اور مسجد کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ کیا آپ دلی کی جامع مسجد کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ ارے ایک پیسہ دیش کا ہے، آپ کا میرا پیسہ نہیں ہے، مگر ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ بی جے پی کس راستے پر جا رہی ہے۔ اور ایک اور قانون لالے جس میں مودی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی، 21 سال میں ہوگی۔ ہم پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بچیوں کو 18 سال میں شادی کرنا کیوں نہیں دینا چاہتے؟ 18 سال میں ہماری بیٹی ووٹ ڈال سکتی ہے، کون مکھیہ منتری بنے گا، کون پردھان منتری بنے گا، کون کیا کرے گا اس کو معلوم، مگر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، شادی 21 سال میں کریں گے۔ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے یہ شادی پر آپ ہمیشہ حملہ کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ ہمیشہ اس پر حملہ کیوں کر دیتے ہیں آپ؟ 18 سال میں کانٹریکٹ سائن، 18 سال میں بزنس
कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर शादी नहीं कर सकते। अमेरिका में 16 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर सकते, बर्तानिया में 16 साल में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की हुकूमत नाकाम साबित हुई। हर महाज पर ये बोलते कि मैं गंगा एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, हम आ रहे थे दिल्ली से, कितना ट्रैफिक है हमको मालूम, ये मसला हल नहीं करेंगे, एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जीएसटी वज़ीर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, साबुन से लेके बनियन तक कीमतें बढ़ गई और जीएसटी पे कीमतें बढ़ गई। ऑयल पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, मगर वजीर आजम कह रहे हैं कि उपयोगी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, असेंबली के इंतखाबात में यहां से दोबारा बीजेपी की हुकूमत ना बने और योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते, फुला से अलायंस क्यों नहीं कर लेते। मैंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती। मजलिस कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं कर सकती, मगर ये दूसरी जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मजलिस जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, जो पैगाम मुसलमानों उत्तर प्रदेश से दे रही है, वो ये है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना है। आप कोई वोट डालने वाली मशीन नहीं है, आप कोई बैंक का एटीएम नहीं है कि कोई आए और मुसलमानों से कहे कि वोट डाल दो। आप कोई बैंड बाजा की पार्टी नहीं है कि दूल्हे की बारात निकलेगी और हम बैंड बाजा बजाएंगे, दूल्हा शादी खाने में चला जाएगा और बैंड बाजा वाले जाकर कोने में बैठ जाएंगे। ये नहीं चलने वाला है, याद रखो आप। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी अगर अहमियत को जताना है, अपने हुकूक को हासिल करना है, इस जुल्म को खत्म करना है, तो सिर्फ जज्बाती तकारीर से या नारों से या आंख में आंसू लाने से हल नहीं होगा। याद रखो, जब तक आप सियासी ताकत नहीं बनेंगे और सियासी क़ियादत आपकी नहीं बनेगी, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। बताइए आप कि हर जगह पर मजलिस का जलसा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस मसले को उठाया, मैं उनसे पूछता हूं कि हाँ मैंने उठाया, बताओ क्या समाजवादी या कांग्रेस ने उठाया? तो बोलते नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बोला जाता? आपको मुशायरे दे दिए गए, मुशायरे में बैठो, सुनो और इनको वोट डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर मुसलमानों की क़ियादत बने। और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़ियादत बनेगी, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत का संविधान और मजबूत होगा, लोगों में यकीन बढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी अक़लियत, उसकी आवाज नहीं, उसका कोई नेता नहीं, और तो 4-5% की बरादरी है, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। निषाद है वो अमित शाह से कह रहे रिजर्वेशन दो, तो बताओ 19% मुसलमान है, उनका क्या होगा फिर? क्योंकि निषाद मुत्तहिद हो चुके, अपने लीडर के पीछे मुत्तहिद हो चुके, अपनी क़ियादत को बना दिया। तो आज अमित शाह की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि अगर हमसे अलायंस करना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो अमेठी से हार गए, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, वो कह रहे हैं कि मुल्क हिंदुओं का है। और वो अच्छा हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम उस नेता से पूछना चाह रहे हैं, माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए, मगर आज भी बैचलर हैं, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद
تھے بتاؤ؟ تمہاری کانگریس اقتدار کی تھی، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، بتاؤ اچھے ہندو تھے کون سے تھے؟ ملیانہ ہاشم پورا ہوا تمہارا وزیر، اور یہاں پر چیف منسٹر بتاؤ کیا تھے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ تمام کے تمام ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ماننے والے، ہندوتوا آئیڈیالوجی کو ماننے والے، چاہے اکھلیش ہو، چاہے راہل ہو یا دوسرے پارٹیاں ہو، وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس دیش میں۔ سب کی کوشش یہ ہے کہ مودی سے بڑا میں ہندو بن جاؤں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آ کر مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جا کر پڑھو، جا کر دیکھو، معلومات حاصل کرو کہ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں 75% مسلمانوں نے سپا اور بسپا کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ اسی وجہ سے یہاں سے بی ایس پی کے ایک امیدوار کی کامیابی ہوئی، مگر صرف 15 سیٹ پر کیوں جیتے؟ آپ نے 75% مسلمانوں نے ووٹ دیا تو 15 لوک سبھا سیٹ پر سپا اور بی ایس پی کے لوگ کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ 75% ہندوؤں نے مودی کو ووٹ دیا، 75% ہمارے ہندو بھائیوں نے مودی کو ووٹ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس حقیقت کو پہچانیے، آپ دوبارہ غلطی مت کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے، اور یہاں سے 2 مرتبہ جیت جاتے ہیں۔ نگینا سے سپا کے لوگ جیت گئے، 10 سال سے ملے ہیں، کیا کوئی کالج ہے یہاں پر؟ کیا کوئی کالج بنایا گیا؟ اور پھر این آر سی کا احتجاج ہوا، ودھائک صاحب نظر آیا آپ کو؟ جب این آر سی کا احتجاج ہو رہا تھا تو سب گھر میں بیٹھے تھے، سب گھر میں بیٹھے تھے، اور ہم لڑ رہے تھے، اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے تھے، بھارت کے سنویدھان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جب مودی کی حکومت نے این آر سی کا قانون لایا، اسدالدین اویسی نے نہ صرف بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے بلکہ ہر اس بھارت کے شہری کی طرف سے جو بھارت کے سنویدھان کو مانتا تھا، میں نے مودی کی حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تمہارا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے، جو امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کے خلاف ہے۔ جس طرح گاندھی نے سفید فام افریقہ میں اس طرح کے قانون کو پھاڑا تھا، میں نے بی جے پی کے 300 ایم پی کے سامنے کہا یہ قانون کو میں نہیں مانتا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا بتائیے؟ سماجوادی کے لوگوں نے تاتھیا کر رہے ہیں، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے، ایک قدم آگے بولتے کیوں نہیں؟ مگر الیکشن کا معاملہ آیا تو اب ان کو سب کو کیا لگ رہا ہے کہ اویسی کو نشانہ بناؤ۔ ارے تم کتنا نشانہ بناتے بناؤ، مجھے میں تیار ہوں، تم کیا نشانہ بناؤ گے؟ مگر میں جو یہاں پر مثالیں دے رہا ہوں، جو دلیلیں دے رہا ہوں، اس کا جواب دو تم، اس کا جواب دو۔ تم نے مسلمانوں کی قیادت کیوں نہیں بنائی؟ تم نے مسلمانوں کو اتر پردیش کی سیاست میں ان کا جائز مقام کیوں نہیں دیا؟ تم نے ہم کو قیدی کیوں بنا کر رکھا؟ تم نے ہماری زبانوں کو بند کیوں کر دیا؟ تم نے ہمارے بچوں کے ترقی کے مواقع کو کیوں بند کر دیا؟ تم نے ہماری مساجدوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم نے ہماری تہذیب کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ اس بار سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ لیجئے۔ اور پھر یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ شیخ خلیل الرحمان مرحوم جو چیئرمین تھے نگینا کے، ان کا انتقال ہوا تو ودھائک صاحب پرسہ دینے بھی نہیں آئے۔ اب بتائیے، آپ زندہ رہے تو بھی فکر نہیں ہے، جب اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو آ کر ناٹک کر کے پرسہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم یہ مسلمان کہاں جائے گا، یہ مسلمان کہاں جائے گا ان کو چھوڑ کر۔ یاد رکھو، آپ 19% ہیں، یادووں کی طرح 9-10% نہیں
اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشاعرہ کر دو، عید کے دن گھر پہ چلے جاؤ، رمضان میں ہم 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھتے، یہ نیتا آ جاتے، وہ ڈالو خریدا مسلمان، ارے دیکھیے آئے تھے ہمارے گھر کو، بس ان کو معلوم یہ 4 دن برابر چلے جاؤ، دونوں عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کے دن اور میلاد کے دن، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ ارے ہمارے آقا کی آمد ہوئی ہے تو تم بھی مان لو نا، کون روک رہا ہے تم کو؟ رمضان، یہ اسی میں ہم خوش ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے مسائل اس سے زیادہ ہیں۔ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں کہ کوئی عید کے دن میرے گھر پر آئے، یقیناً خوشی کا دن، کوئی افطار کے وقت آ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اگر وہ آ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پھر یہ بار بار یہ بی جے پی آئے گی، بی جے پی آئے گی، ارے بی جے پی آئی تو آپ کو اقتدار چلے گیا نا، بی جے پی اگر آئی تو نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوا؟ کیا اکھلیش کو ہوا؟ کیا بہن جی کو ہوا؟ کیا کانگریس کو؟ ارے ہم نشانے ملامت آ گئے، ہمارے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ تم آئے ہمارے کو بچانے کے لیے، جب ہمارے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تم آئے، گورکھپور کا کتا ایک مر گیا، پولیس نے مارا تو یوگی آدتیہ ناتھ اور اکھلیش پہنچ گئے اس کے گھر کو، کاش گنج کا الطاف مارا گیا تو کوئی نہیں جانتے، کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کی جان کی قیمت نہیں ہے، تمہارے خون کی قیمت نہیں ہے، تم سمجھ رہے کہ تمہارے آنسوں کی قیمت نہیں، تمہارے خون کی قیمت نہیں، تمہاری جان کی قیمت نہیں، اس لیے کہ تم نے طاقت نہیں دکھائی، اور طاقت دکھانا 2 لاکھ کا مجمع کھڑا کرنے سے طاقت نہیں دکھتی، طاقت اقتدار والوں کو ڈرانے سے ملتی کیسے؟ جب تم ایک سیاسی قیادت بناؤ گے، جب تم ایک سیاسی قوت بنو گے، تمہارے ووٹ سے تمہارا نمائندہ جب لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں جا کر کہے گا نعرہ تکبیر اللہ، تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں ابھی آمد ہو چکی ہے، ان کی آمد ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب ہم 2019 میں دوبارہ حیدرآباد کی عوام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کر کے بھیجایا، تو ہم جب حلف لینے کے لیے جا رہے تھے تو پورے بی جے پی کے 300 شروع ہو گئے، ان کا جو جی ایس آر کا نعرہ ہے وہ نعرہ لگا دے، وہ فلاں بھارت کا وہ فلاں نعرہ، ہم کو دیکھ کر بولے پکارو بابا پکارو، ہم کو دیکھ کر تم کو سب یاد آتے، ہمیں کو دیکھ کر ہم نے حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد ہم نے کہا کہ ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ باقی رکھے، تو ہم نے حلف کیا اور پورے ایوان کے سامنے ہم نے کہا جے بھیم، تو ان کو یہ لگا یہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا تکبیر اللہ اکبر، اب ان کو برداشت نہیں ہوا کہ کیسے ہم تمام کے سامنے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ بی جے پی کے لوگ آ کر پوچھے ویسی تم نے ہمارے سامنے اللہ اکبر کا، میں نے کہا سنویدھان اجازت دیتا ہے، نہیں بول سکتے کیا؟ بولے تم ایسا ہی بول دیے، بلا ہم ایسا ہی بولتے، دیوانے لوگ پاگل لوگ ایسے ہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں مسلمانوں کے بہت مسائل ہیں، اس کا سیاسی حل آپ کو تلاش کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہی بتانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ اگر متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ نگینا میں نہتر وہاں پر کئی ہینڈلوم کے انڈسٹری بن پڑے ہیں، بہت سے مشکلات ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آ رہا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ زندگی کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، موت تو بڑا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، مگر یاد رکھیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 60 سال ایک قوم کے لیے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کرو، آپ تھوڑی سی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر آپ یہاں پر اپنی قیادت کو بنائیں گے
रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जलजला पैदा कर देगा, एक इनकलाब पैदा कर देगा, मजलूमों की आवाज बनेगा, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मुसलमानों की, वंचित समाज के इंसाफ का मुतालबा करेगा। लोग मुझसे पूछते कसौद्दीन ओवैसी तुम्हारे 2 MP हैं, तुम 540 के ऐवान में क्या करते हैं? मैं एक साहब को लेकर गया था पार्लियामेंट में कि आओ आज मेरी तकरीर है, जब ट्रिपल तलाक का बिल पर बहस हो रही थी जो मुझसे बार बार पूछते थे कि बताओ ओवैसी तुम्हारी पार्टी के 2 MP हैं। मैंने कहा आ जाओ पार्लियामेंट में, पास निकाला और जहां पर अवाम को बैठने की इजाजत है हमने उनको बैठने का परमिशन दिलाया। और जब हमारी तकरीर शुरू हुई, सिर्फ 6 मिनट का वक्त मिलता है मुझे, 6 मिनट में हमने हर चीज को धो दिया अल्लाह के करम से। हमने हर चीज को बता दिया, संविधान के खिलाफ है, क्या क्या नहीं कर गलतियां हो रही हैं। तो बाद में उस शख्स ने मुझसे कहा कि हाँ मैं मान चुका हूं तुम्हारी बात को। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में 60 के करीब मुसलमान नहीं जीते 6 MLA बनकर? 60 विधायक थे, 60 विधायक आपने कामयाब किए। अगर उसमें से 10 आपके वोट से कामयाब होते तो खुदा की कसम मुजफ्फरनगर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मगर आपने वोट डाला, कार्यकर्ता को वोट डाला, आपने नेता नहीं बनाया। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं ना, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं ना अपनी अनानियत के लिए आया। मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर आपसे अपील कर रहा हूं कि एक अच्छा फैसला लो, आप अपनी जमात को कामयाब करो। आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आपने 60 को जिताया तो 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के दौर में हजारों फसादात हुए। बताओ आप, आज फिर इलेक्शन आ गया तो सब लोग कह रहे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब गुड़गांव में हमको नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप, खाली मुसलमान ही रोड पर इबादत करता, कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील है, इंशाअल्लाह मजलिस का नुमाइंदा उन मसाइल को हल करेगा। आप ये मत देखिए कि कोई ये मिनिस्टर बनेगा या ओवैसी के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा जिंदगी का मकसद कोई संतरी या मंत्री बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक की कामयाबी के लिए काम करता रहूंगा, बातिल के खिलाफ करता रहूंगा। ये अल्लाह के ऊपर है, ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे या ना करे। मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का साथ दें, हक के गलबे के लिए काम करें और बातिल का साथ ना दें। जिन्होंने हमको झूठ बोलकर, जिन्होंने हमको
है। चलिए सर, चलिए।